روزے محشر کے جا گزار بود، اولی پرشش کے نماز بود، اولی پرشش کے نماز بود، اور مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا 100 برسوں سے نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا 100 برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضرات گرامی، ایک ضروری بات یہ ہے کہ خیال نبی دل میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں؟ ارے میلہ لگائے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ اور آگے یوں ہے کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا یہ دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافعی محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج دنیا کا جائزہ لیجیے، آج دنیا کے لوگوں کو دیکھیے، آج لوگوں کے معاشرے میں جا کر کے وہاں کے حال و زار کو آپ دیکھیے۔ حضرات گرامی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر شخص بے چینی کے شکار نظر آ رہے ہیں، ہر لوگ جو تو کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانیوں میں گرفتار جو تو لوگ نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ دیکھ لیجیے، کہیں کے لوگوں کا جو تو جائزہ لے لیجیے، کہیں کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجیے، ہر کوئی شخص جو تو کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگرچہ کوئی بھی جو تو محلہ ہو یا گاؤں ہو یا شہر ہو یا قصبہ ہو یا سٹی ہو یا پھر کوئی بھی جو دیش ہو، جیسے کہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، امریکہ ہو یا افریقہ ہو یا افغانستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا چین ہو یا نیپال ہو یا جاپان ہو یا کہیں بھی کوئی بھی دیش کو آپ دیکھ لیجیے، وہاں کے اگر لوگوں کا جائزہ لیں گے تو ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ جو تکلیفیں لوگوں کے اندر جو آ رہی ہیں، جو لوگوں کے اندر پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، تو حضرات گرامی، آج کیوں لوگ پریشانی کے شکار ہیں؟ آج کیوں لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں؟ آج کیوں لوگ جو تو کسی نہ کسی وجہ سے جو تو لوگ کسی نہ کسی باتوں میں، کسی نہ کسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتا دوں، چین و سکون، راحت و آرام کہاں ملے گی؟ آئیے میں اس کو آئیے ہم تمام سامعین کرام ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا چین و سکون، راحت و آرام ہندوستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا افغانستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا امریکہ میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا پاکستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا افغانستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا چین میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا جاپان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا نیپال میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا بنگلہ دیش میں ملے گی؟ نہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو دیکھ لیجیے کہ اگر ہندوستان کے اندر شہروں کا جائزہ لیجیے، جیسے کہ بڑے شہروں میں آپ ممبئی کا جائزہ لیجیے، وہاں اگر چلے جائیں گے، وہاں جا کر کے چین و سکون تلاش کریں گے تو کیا آپ کو وہاں چین و سکون مل پائے گی؟ حضرات گرامی، وہاں بھی آپ کو چین و سکون نہیں مل پائے گی۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ آپ بڑے شہروں کے اندر آپ بات کیا جائیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ چین و سکون، راحت و آرام اگر آپ تلاش کرتے ہیں، اگر آپ ڈھونڈتے ہیں، حضرات گرامی جیسے شہر میں چلے جائیے، کیا وہاں چین و سکون، راحت و آرام ملے گی؟ حضرات گرامی، وہاں بھی نہیں ملے گی۔ آپ آئیے پونا کے سرزمین میں جو تو آپ دیکھ لیجیے، پونا جیسے شہر میں آپ جا کر کے دیکھ لیجیے، چین و سکون، راحت و آرام کیا وہاں ملیں گے؟ حضرات گرامی، وہاں سے بھی آپ کو جواب نہیں مل پائے گی کہ نہیں، یہاں بھی چین و سکون، راحت و آرام نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آئیے کانپور کے جو تو اندر دیکھتے ہیں، چین و سکون، راحت و آرام مل پا رہی کہ نہیں؟ حضرات گرامی، اگر وہاں کا بھی جائزہ لیں گے تو آپ کو یہی پتا چلے گا کہ یہاں بھی لوگ جو تو چین و سکون جو تو نہیں، یہاں بھی لوگ جو تو چین و سکون سے نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی کی مصیبت میں گرفتار لوگ جو تو نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آئیے الہ آباد کے اندر چین و سکون، راحت و آرام تلاش کریں، کیا یہاں چین و سکون، راحت و آرام مل پائے گی؟ حضرات گرامی، یہاں بھی جو تو کسی نہ کسی جو تو لوگ مصیبت میں، پریشانیاں میں گرفتار ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ حضرات گرامی، بنارس کے سرزمین پر چلی جائیے، وہاں بھی وہی حال آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ جو ہے تو لکھنؤ کے سرزمین پر چلی جائیے، بریلی کے سرزمین پر چلی جائیے، آپ جو تو بہار کی کہیں بھی کسی بھی شہر کے اندر چلی جائیے، کسی بھی ضلع کے اندر چلی جائیے، جیسے کہ پٹنہ کے اندر آپ اگر چلے جائیں گے، پٹنہ اگر چلے جائیں گے تو وہاں کے لوگوں سے یہ سنیں گے کہ یہاں بھی بھائی چین و سکون، راحت و آرام نہیں ہے۔ حضرات گرامی، کٹیہار جیسے شہر میں چلے جائیے، کیا چین و سکون، راحت و آرام وہاں مل پائے گی؟ وہاں کے بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہاں بھی چین و سکون، راحت و آرام نہیں ہے۔ حضرات گرامی، کشن گنج جیسے شہر میں چلے جائیے، آپ دیگر جو تو علاقوں میں چلے جائیے، کہیں بھی آپ کو چین و سکون، راحت و آرام نہیں مل پائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، چین و سکون، راحت و آرام کے اندر، راحت و آرام ڈھونڈتے ہم نے جو پورے ہندوستان کا چکر لگایا، لیکن چین و سکون، راحت و آرام نہیں مل پایا۔ پاکستان کے خطے کا نظارہ کیا، لیکن چین و سکون، راحت و آرام کہیں نہیں مل پایا۔ میں نے جو تو چین اور جاپان، میں نے بمبئی، افریقہ، امریکہ وغیرہ تمام شہروں کا چکر لگایا، تمام ملکوں کا چکر لگایا، لیکن کہیں نہیں چین و سکون، راحت و آرام مل پایا۔
ملت اسلام کیا اگر چین سکون راحت و آرام اگر ہم تلاش کریں تو کہاں کریں، کہاں کس جگہ کیا جائے؟ برادران ملت اسلام کیا تمام گویا کہ میں نے دنیا کے تمام گوشوں کا، تمام دنیا کے جو خطوں کا نظارہ کیا، تمام خطوں میں جو جا کر کے چین سکون راحت و آرام تلاش کیا، لیکن کہیں نہیں چین سکون راحت و آرام مل پایا۔ تو آخر کا میں نے قرآن کو کھولا، قرآن کھولنے کے بعد جو تو قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ تو بتا، تو ہی ہماری رہنمائی فرما، قرآن تو ہی ہماری مدد فرما، قرآن تو ہی ہماری جو تو ایک حفاظت، ایک جو تو رہنمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، قرآن تو ہی بتا چین سکون راحت و آرام کیا یہاں کیا چین سکون راحت و آرام کون سی شہر میں کس جگہ چین سکون راحت و آرام ملے گی؟ حضرات گرامی قرآن نے پکار کر جواب دیا، ایک اے دنیا کے چکر لگانے والوں، اے دنیا کے جو تو گوشے گوشے گھومنے والوں، آج تمہیں یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑتی، اس لیے تم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہو، اس لیے تمہیں جو تو مصیبت میں تم گرفتار ہو۔ آج تم چاہے کس شہر کے اندر رہو وہاں بھی تمہیں چین و سکون ملے گی، راحت و آرام وہاں بھی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو جو تو یاد کرنا، جو تو یاد کرتے رہو، چین و سکون تمہارے اندر جو تو خود بخود آتے رہے گی، چین و سکون کے جو تم خود بخود جو تو ایک تمہارے اندر امن جو تمہارے چین و سکون کا امن رہے گی۔ برادران ملت اسلام جب میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن یہ تو بتا چین و سکون راحت و آرام کہاں ملے گی؟ حضرات گرامی قرآن نے پکار کر کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اے سائل، اے شخص پوچھتے ہو کہ چین و سکون کہاں ملے گا، راحت و آرام کہاں ملے گی؟ حضرات گرامی قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو جو تو راحت ملتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اور آپ کسی بھی پریشانیوں میں، کسی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، جو کسی بھی الجھنوں میں پریشان ہیں، تو اسی وجہ سے پریشان ہیں، اسی وجہ سے مصیبتوں کا جو تو سامنا ہم لوگ کرتے ہیں کہ آج ہم اور آپ جو تو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم اور آپ جو تو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے غافل انسان اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر، اللہ اس کے رسول کو کثرت سے یاد کر، اللہ اس کے رسول کو کثرت سے تم یاد کرو گے تمہارے اندر خود بخود چین و سکون جو تو آ جائیں گے، تمہارے اندر خود بخود جو تو ایک آرام اور راحت کا جو تو ایک پیمانہ جو تو اندر سمجھ آئے گی۔ برادران ملت اسلام کا قرآن جو تو پکار کر کہہ رہا کہ ایک غافل انسان دنیا کا چکر لگانے والوں، دنیا کا جو تو مصیبتوں کا سامنا کرنے والوں، آج تمہیں اس لیے پریشانیاں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ تم آج اللہ اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے رسول جو تو اپنے دل سے نکال دیا ہے، اس لیے تمہیں پریشانیوں کا شکار، اس لیے تم جو پریشانیوں کا شکار نظر آ رہے ہو، اس لیے تمہیں طرح طرح کی تمہارے پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم تمام سامعین کرام کو چاہیے کثرت سے کیا کریں، اسی میں ہم تمام سامعین کرام کی ایک جو تو راحت ہے، ہم تمام سامعین کرام کی اسی میں جو تو ایک نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت ابو سعید سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سوال کیا، میں نے خود پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غازی کون شخص ہے؟ قیامت کے دن بلند مرتبہ والا کون شخص ہے؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو سعید تم پوچھتے ہو قیامت کے دن غازی کون شخص ہے، بلند مرتبہ والا اللہ کے یہاں غازی کون شخص ہے، قیامت کے دن بلند مرتبہ والا کون شخص ہے؟ تو سن، غازی رب کی بارگاہ میں وہ شخص ہے بلند مرتبہ، قیامت کے دن بلند مرتبہ والا رب کی بارگاہ میں وہ شخص ہے جو اللہ اس کے رسول کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ اس سے پتہ چل رہا کہ ہمیں آپ کو اللہ اس کے رسول کو، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے، کثرت سے یاد کریں گے تو ہمیں آپ غازی بھی کہلائیں گے، قیامت کے دن بلند مرتبہ والا بھی ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پیارے آقا سے سوال کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پیارا بندہ کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اچھے لوگ کون ہیں؟ حضرات گرامی پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سعید، اے ابو سعید، اللہ کے نزدیک اچھے بندے، اللہ کے نزدیک پیارا بندہ وہ ہے جو انسان کفاروں سے، جو انسان قرآن کے منکروں سے لڑے، تلوار سے مقابلہ کرے اور ان کے تلوار
ٹوٹ جائے، وہ خون میں رنگ جائے، لیکن ایسے جہاد کرنے والے سے بڑھ کر غازی وہ شخص ہے، بلند مرتبہ والا وہ شخص ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص پیارا ہے جو شخص اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے ہو، جو شخص اللہ اس کے رسول کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، دو روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم کثرت سے یاد کریں گے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے، تو برادران ملت اسلامیہ ہمارے اور آپ کے لیے یہی کامیابی کامرانی کی دلیل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور تمہارے دلوں میں چین و سکون اپنے آپ جو ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلام، تمام سامعین کرام کو چاہیے رب کو کثرت سے یاد کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے قول و فعل پر عمل کریں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کریں، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی تاکیدیں کریں، اور اپنے آپ کے اندر جو خامیاں ہیں، جو غلطی ہے، اس خامی کو، اس غلطی کو نکالیں، اچھی باتوں کا اپنے آپ کے اندر ایک ذریعہ، ایک نمونہ بنائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم تمام سامعین اکرام کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی دعائیں کریں، اور اچھی بات لوگوں سے سننے کی کوششیں کریں، بری باتوں سے بچنے کی کوششیں کریں، غلط باتوں سے دور رہنے کی کوششیں کریں۔ اسی میں ہم تمام سامعین اکرام کی کامیابی کامرانی ہے۔ حضرات گرامی،